کراچی ایئرپورٹ پر حملہ اپنی نوعیت کا انتہائی سنگین حملہ تھا اور بجا طور پر اس نے پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جو ہماری حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ٹھکانے ہیں ان کے وہ توڑے ہیں کہ نہیں توڑے؟ There was no concern for ethics. The concern was primarily for ratings, and that's it. جو لائیو coverage تھی ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی کم سے کم اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ جو پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے ہوتی ہے فار اے ریگولیٹر ٹو کم ان ٹو ایکشن، آئی تھنک دیٹس لارجلی مسنگ۔ اگر ہم مثال لیں کراچی ایئرپورٹ کی، بریکنگ نیوز جس قسم کی کوریج ہو رہی تھی، جو اینکرز تھے وہ بھی بوکھلا رہے تھے، جس قسم کی اوپینین ہوتی ہے تو اس سے آپ دہشت گردی میرے خیال میں پھیلا رہے تھے۔ جب یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو میڈیا گوز انٹو واٹ میڈیا ڈاز۔ کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ جو ہے وہ تسلسل تھا بہت سارے ایسے حملوں کی، جیسے میں نے دلایا کہ پشاور ایئرپورٹ، کامرا ایئر بیس، غازی تربیلا میں اسپیشل سروسز جو گروپ ہے SSG کمانڈوز کی فیسلٹی پہ حملہ ہوا تھا۔ نیوی کے 2-3 ٹارگٹس تھے، GHQ کا اس میں شامل تھا، پھر ISI کہ پشاور میں، فیصل آباد میں، لاہور میں جو دفاتر تھے ریجنل ان پہ بھی حملے ہوئے تھے۔ تو آپریشن زیر بیاض ان تمام حملوں کے کانٹیکسٹ میں شروع ہوا۔ کراچی ایئرپورٹ پر حملہ اپنی نوعیت کا انتہائی سنگین حملہ تھا اور بجا طور پر اس نے پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہونا، اور کراچی ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، اور وہاں پر اس طرح کا حملہ ہونا، حملہ آوروں کا گھس جانا، اس نے سیکیورٹی لیبس پر جو ہے بہت زیادہ سیکیورٹی پر سوالات اٹھائے، سیکیورٹی لیبس سامنے آئے، اور اس کے بعد تو خیر بہت ساری چیزیں کی گئیں۔ ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی وہاں پر پابندی لگا دی گئی کہ زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، جو کسی کو چھوڑنے جانا ہے تو ایک سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر مسلح افواج نے شمالی وزیرستان ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف باضابطہ طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے جون 2014 میں آپریشن ضرب شروع ہونے سے پہلے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جہاں جہاں یہ چھپے ہوئے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ جو غیر ملکی تھے، کیونکہ غیر ملکی القاعدہ سے زیادہ متاثر تھے اور وہ ان کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی، تو لہٰذا ان کو القاعدہ والے یا TTP والے جو کہہ رہے تھے وہ یہ کر لیتے تھے۔ تو پھر چونکہ لاشیں بھی مل گئی تھیں، یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ غیر ملکی ہیں، تو میرے خیال ہے اس کی وجہ سے پھر انہوں نے وزیرستان میں، خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں گھیرا تنگ کیا۔ جو ہماری حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ٹھکانے ہیں ان کے وہ توڑے ہیں کہ نہیں توڑے؟ جب ضرب عصب کا مرحلہ شروع ہوا تو یقینی طور پر اس پہلے مرحلے میں بہت سارے لوگوں کو، جب جو گروپس موجود تھے وزیرستان میں یا دیگر جگہوں پر سابقہ قبائلی علاقوں میں، انہیں وہاں سے ختم کیا گیا یا بھگایا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ان گروپس کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار یعنی افغانستان چلا گیا، اور وہ پھر ننگرہار، کنڑ، خوست اور پکتیکا، پکتیا اور ان علاقوں میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اب اس کے نتیجے میں جو ایک مسئلہ پیدا ہوا، یعنی ایک عارضی طور پر تو ہمارے یہاں بہتری آئی حالات میں، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2017 وہ سال تھا جب مفتی نور ولی محسود نے TTP کی سربراہی سنبھالی، تو مفتی نور ولی نے TTP کے تمام گروپس کو مرج کرنے کی کوشش کی، ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب وہ مرج ہوئے، اختلافات دور ہوئے بڑی حد تک، تو پھر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں۔ آپریشن زیر بیاض آئی تھنک وہ ایک نتیجہ تھا ان تمام تلخ تجربات کا جو دہشت گردی کے حملوں کی صورت میں پاکستان کو سہنے پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر گھیرا تنگ کیا مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف۔
2014 बड़ा की साल है हमारे मीडिया के हवाले से, क्योंकि APS का जब वाक़या हुआ था तो नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसके तहत जो लाइव कवरेज थी टेररिस्ट इंसिडेंट्स की कम से कम उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसको तस्दीक हुई थी। आपको याद होगा कुछ साल पहले ही पेमरा ने भी वेरी रिसेंटली एनी लाइव कवरेज वाज बैंड कंप्लीटली। उसके बाद फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना था। मैंने मज़हर अब्बास साहब से बात की थी, मैंने फहद हुसैन से बात की थी उस वक्त, कि जितने भी पुलिस वाले हैं या स्पेशल कमांडोज़ हैं, SSG जिसको कहते हैं, या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के, कैसे किस किस्म का जर्नलिज्म है कि आप उनके चेहरे बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं, उनकी क्लोज रेंज से उनकी फ़िल्में बना रहे हैं। तो इनको क्या एहसास नहीं है कि जब ये TV स्क्रीन पे ये चेहरे चलते हैं तो इंडिविजुअल पाकिस्तानी के तौर पे आपने उनको एक्सपोज कर दिया। जिन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, इसका मतलब है कि उन्हें तो शनाख्त हो गई कि ये साहब इस ऑपरेशन में शरीक थे, तो उनके बेचारों की फिर प्राइवेट ज़िंदगी, उनकी फ़ैमिली, ये ख़ुद किस हद तक फिर महफूज रह सकते हैं। There was no concern for ethics. The concern was primarily for ratings, and that's it. So, terrorist incidents में you cannot serve the terrorist agenda. आपको audience की sensibility, जिसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है और ख़ास तौर पे आपने माहौल बनाना होता है जहाँ आप मालूमात फराहम करें और कवरेज ज़रूर करें, लेकिन ऑपरेशन डिटेल्स रिवील ना करें, आप दहशतगर्दों के एजेंडे पे काम ना करें और साथ साथ आपने ऑडियंस की में मज़ीद खौफ व हिरास नहीं फैलानी जब इस किस्म का वाक़या चल रहा हो। लेकिन चैलेंज ये होता है कि जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो आपकी जो स्टेट एपरेटस है एट ऑल लेवल्स वो किस तरह फिर फंक्शन करती है, तो उनमें उनका रोल भी देखने की बहुत ज़रूरत है। या कि आपका जो एडवाइज़री आ रही है या इवेंट के 5 घंटे बाद आ रही है, या वो जैसे ही इंसिडेंट होता है तो एडवाइजरी द स्टेट एपरेटस कम इनटू इफेक्ट एंड देन द एडवाइजरीज आर इशू टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है between the regulator and the media organization. I mean, when I was in media, also I felt that that existed, the gap existed. So, जो proactive approach चाहिए होती है for a regulator to come into action, I think that's largely missing. उनकी meetings देख लें कि when was the last meeting held, so उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि how active is a regulatory authority in the country. अभी भी आप देखें कि जब भी इस किस्म के वाक़यात, अब तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स पे बहुत लीगली भी पाबंदी आ गई है रेगुलेटर की तरफ से भी और विद इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। लाइव कवरेज पे काफ़ी इस पे बातचीत भी हुई और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई थी टेलीविज़न चैनल्स में भी कि किस तरह से लाइव कवरेज को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली until that we feel until जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में कि जो न्यूज़ एथिक्स है उनका वॉलंटरली ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप इफ़ यू प्रायोरिटाइज रेटिंग्स एंड आईबॉल्स ओवर एथिक्स, तो आई थिंक दैट प्रॉब्लम विल रिमेन partly. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.